السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو پر میں سحر جنون سے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے سحر تفریق پر بھی بات ہو چکی ہے، ایک ویڈیو میں سحر محبت پر بھی بات ہو چکی ہے، اور سحر تخیل پر، وہم کا جو جادو ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ آج جو ہے یہ سحر جنون، یعنی ایسا سحر کہ جو پاگل کر دے، اس سحر پر ہم بات کریں گے۔ اس کی علامات کیا ہیں، کیسے ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت خارجہ بنت سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال ان کا پھر واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا۔ اس بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے پوچھا ہوگا یہ کیا مسئلہ ہے، تو بتایا ہوگا یہ پاگل ہے۔ تو ان قبیلے والے جو تھے انہوں نے ان سے کہا، یہ جو صحابی تھے ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ہاں ایک نبی آئے ہیں جو لوگوں کو خیر اور بلائی دیتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی اس پاگل کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ دم کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے اس کو دم کیا، اور اس کے بعد وہ پاگل جو تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ قبیلے والے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے 100 بکریاں ان صحابی کو دے دیں بطور انعام کے۔ یہ ان بکریوں کو لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ تو صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں قبول کر لو، کیونکہ تم نے برحق دم کیا ہے، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اور جنون اور پاگل پن کی جو بیماری ہے اس کے لیے بھی شفا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دم جو ہے یہ برحق ہے، اگر خالص قرآن کی آیات یا خالص جو ہے وہ مسنون اذکار جو ہیں ان کے ذریعے کیا جائے، اس کے اندر اگر کوئی ملاوٹ کی جائے، کوئی اور الفاظ، کوئی اور چیزیں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات ہمیں اس حدیث سے یا اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی لوگ راکی کو جو صحیح طریقے سے دم کرتا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، تعاون کر بھی سکتے ہیں، اور اس تعاون کو قبول کرنا یہ بھی جائز ہے۔ سحر جنون جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں، چونکہ ظاہر جنون کا مطلب یہ ہے کہ پاگل پن جو ہے اس کا جادو۔ اب پاگل پن ضروری نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے ہو۔ سحر جنون جو ہے، پاگل ہو جانا، یہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی چھت سے گرے گا، اس کا سر آ کے نیچے لگا، اس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا، یا کوئی اور حادثات کی وجہ سے بھی بعض اوقات لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کسی طبی لحاظ سے یہ اس کا پاگل پن ہے، یا جادو کی وجہ سے اس پر پاگل پن ہے؟ جادو کی وجہ سے جو پاگل پن ہوتا ہے اس میں جن انوالو ہوتا ہے، شیطان جو ہے، جن جو ہے جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جادوگر ایک شیطان کو بھیجتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے؟ ہوتا اس طرح کہ مثلا کوئی آدمی جاتا ہے، کسی کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں نے اس پہ جادو کرنا ہے، تو وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے فلاں پر جادو کر دو، اس کو پاگل کر دو۔ تو وہ جادوگر جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ایک جن کو حاضر کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم جا کر اس پر اس کو پاگل کر دو۔ اب جن کیا کرتا ہے؟ جن جاتا ہے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنے صبح شام کے اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر جن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ عام روٹین میں لوگ جو ہے دین سے دوری ہوتی ہیں، بے وضو رہتے ہیں اکثر اوقات، تو اس وجہ سے پھر وہ جن جا کر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اندر داخل ہونے کے بعد اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے، اور دماغ میں وہ اپنا مورچہ بنا کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اب ایک آدمی، اس کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طبی لحاظ سے ہے یا جن کی وجہ سے؟ اس کی کچھ علامات شیخ وحید عبدالسلام نے لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پریشان خیالی، کہ انسان کو ہر وقت پریشان خیال آتے رہیں، حواس باختہ رہیں انسان، یعنی ہر وقت ڈرا ہوا، سہما ہوا، اور شدید قسم کا نسیان، یعنی بھول کی جو بیماری ہوتی ہے شدید قسم کی، وہ اس پر طاری ہو جائے، اور بے تکی باتیں کرنا شروع کر دے آدمی، کوئی ادھر کی مار رہا ہے، کوئی ادھر کی مار رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ جس طرح پاگل آپ نے دیکھی بھی ہوں کہ بعض اوقات سڑکوں پہ ہوتے ہیں،
بیتوکی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بھی بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ٹک ٹکی باندھ کر ایک چیز کی طرف دیکھنا اور ٹیڑھی نگاہ سے مسلسل ایک چیز کی طرف دیکھتے رہنا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا، پاگل جو ہوتا ہے، جنون جو ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ حرکت میں ہوتا ہے مسلسل، ٹھیک ہے۔ کسی کام کو جاری نہ رکھنا، جو بھی کام شروع کرے اس کو ادھورا چھوڑ دے، جو بھی کام شروع کرے اس کو اینڈ تک نہ پہنچائے، ادھورا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یہ بھی سارے جنون کی ایک علامت ہے۔ اپنی ظاہری شکل و صورت کا کوئی خیال نہ رکھنا، ایک عام انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا خیال رکھتا ہے، میرے کپڑے گندے ہو گئے، سر جو ہے وہ گندا ہے، اس کو کنگھی کر لی، داڑھی کا خیال کیا، اپنا چہرے کا خیال کیا، ہاتھ گندے ہیں، مطلب اپنا آدمی اپنا خیال رکھتا ہے۔ لیکن سارے جنون جس کو ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کو اس چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میری کیا حالت ہے۔ اس کو پھر گھر والے ہی بتاتے ہیں، یار تمہارے کپڑے، تمہارا چہرہ، تمہارے بال، یہ وہ، تو وہ اس کو پھر وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سارے جنون زیادہ ہو تو منہ اٹھا کر چلتے رہنا، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، بس جدھر منہ اٹھایا ادھر ہی چل پڑے، جا ہی رہے، یہ سارے جنون کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور ایک اور علامت، اس کی 8ویں علامت یہ ہوتی ہے کہ سارے جنون جس پر ہوتا ہے وہ اکثر ویران جگہوں پر اور غیر آباد جگہوں پر جا کر سو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ سارے جنون کا علاج کیا ہے؟ یہ بڑی سب سے اہم بات ہے۔ تو سارے جنون کا بھی علاج وہی ہے جو ہم نے سارے تفریق کا جو ہم نے علاج بتایا ہے، ایک ویڈیو بنائی ہے سارے تفریق، اس کا جو علاج بتایا ہے وہی سارے جنون کا بھی علاج ہے۔ تو سارے جنون کے علاج کے لیے وہی کچھ کریں جو سارے تفریق میں بتایا ہے، رقیہ کریں، وہی آیات پڑھیں، اس سے اگر مرگی کا دورہ پڑ جائے اور